حضرت علی نے مکان نہیں بنایا ساری زندگی، مکان نہیں بنایا، کوئی کاروبار نہیں کیا ساری۔ اب اس پہلو پہ بھی ذرا غور کریں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بینک بیلنس نہیں بنایا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں بڑے بڑے رشتے آئے سیدہ فاطمہ کے لیے، بڑے بڑے امیر کبیر لوگوں، حضور نے فرمایا میں رب کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں۔ ایک دن تینوں یار ان لوگوں کا خلوص دیکھے مولا علی کے ساتھ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان۔ حضرت علی ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے تھے تو وہاں گئے اور جا کے کہا علی تو حضور سے سیدہ فاطمہ کا رشتہ کیوں نہیں طلب کرتا؟ تو حضرت علی کہنے لگے بھائیو نہ مکان ہے نہ گھر ہے نہ کچھ ہے، رشتہ کیسے مانگ لوں؟ کہا تو جا تو صحیح، ہمیں تو لگتا ہے رسول پاک تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں گیا اور جب میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو انہوں نے مجھے یار تھے نا تیار کر کے بھیجا، مجھے لفظ بھی سکھائے کیا کہنے ہیں، لیکن جب میں وہاں پہنچا نا تو میرے اندر طاقت ہی ختم ہو گئی بولنے کی۔ سلام لے کے تو حضور کے پاس بیٹھ گیا، حضور نے فرمایا علی کیسے آئے ہو؟ تو میں خاموش، پھر پوچھا کیسے آئے ہو؟ میں خاموش، پھر پوچھا کیسے آئے ہو؟ میں خاموش۔ کہتے ہیں دلوں کا حال جاننے والے رسول نے فرمایا علی فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ حضرت علی کہتے ہیں میرا جواب بڑا نرالا ہے، میں نے کہا حضور وہ تینوں میرے پاس باغ میں گئے تھے، وہ تینوں گئے تھے، مجھے انہوں نے بھیجا ہے۔ کہتے ہیں رسول پاک مسکرا دیے، فرمایا علی انہوں نے نہیں تجھے بھیجا، رب کریم نے فاطمہ کا تیرے ساتھ نکاح کر دیا ہے، تیرے لیے فیصلہ ہو گیا ہے، فاطمہ کا تیرے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ حضرت علی سیدہ فاطمہ کو بیاہ کے لے گئے تو حضرت زید بن حارثہ کے مکان میں، کوئی مکان نہیں۔ وہ بھائی تو دولت دیکھ کے بیٹی کی شادی کرتا ہے، سرمایہ دیکھ کے پھر دعا کراتا ہے، دعا کریں اللہ میرے داماد کو ہدایت دے دے۔ میرے رسول نے بیٹی کی شادی کی تقوی دیکھ کے، پرہیزگاری دیکھ، دینداری دیکھ اس شخص کو بیٹی دی جو السابقون السابقون کے درجے میں شامل، جو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ کے درجے میں شامل، ان کو اپنی بیٹی دی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو میں بیاہ کے لایا، سارے گھر کے کام حضرت فاطمہ نے کیے، میں مزدوری کرتا 2 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ، زور سے عصر کے درمیان کام کرتے، 2 کلو کھجوریں ملی تو مولا علی نے اٹھا کے اپنی کمر پہ رکھی۔ باغ کا مالک کہنے لگا علی تھوڑا کام اور کر لو، فرمایا 2 کلو ہو گئیں بڑی ہیں، 1 کلو میرے بچے کھائیں گے، 1 کلو مدینے کے غریب بچے کھائیں گے۔ تو کہا علی کل کیا کرو گے؟ فرمایا کل جو رب زندگی دے گا وہ روزی بھی دے گا۔ تو بندہ مشورہ دینے لگا، مشورہ بھی ہوتا ہے نا قریب سے، مشوروں والے بھی بڑی خرابی کرتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ کہا علی جائز پیسے کو کٹھے کر لینے چاہیے، کیا حرج ہے؟ جائز کٹھے کر لیں۔ شیر خدا نے ایک جملہ کہا پر شیروں جیسا کہہ دیا۔ حضرت علی فرمانے لگے مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے، حلال ہو تو حساب ہوتا ہے، لہذا نہ میں عذاب والا کام کرتا ہوں نہ عذاب والا کام کرتا ہوں، میں کٹھے ہی نہیں کرتا، نہ بندہ عذاب کے چکر میں پڑے نہ عذاب کے چکر میں پڑے، میں اس رستے جاتا ہی نہیں۔ مولا کائنات شیر خدا۔ اور بھائی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب اس بات کو یاد کرتا ہوں تو آج بھی رو پڑتا ہوں۔ کون سی بات؟ فرمانے لگے میں کوفے کے بازار سے گزر رہا تھا تو مولا علی شیر خدا کوفے کے چوک میں کھڑے تھے اور ہاتھ میں زرہ پکڑی ہوئی تھی، وہ والی زرہ جو بدر میں بھی ان کے پاس تھی، وہ والی زرہ جو احد، حنین، خندق اور خیبر میں بھی ان کے پاس تھی، زرہ پکڑی حضرت علی نے اور شیر خدا کہہ رہے ہوں بھائیو میری زرہ خرید لو، میری زرہ۔ امیر المومنین ہے اس وقت، امیر وقت ہے، بادشاہ ہے کوفے کے بازار میں، او بھائی میری زرہ خرید لو، یہ بڑی نسبت والی ہے، بدر، احد، حنین میں میرے ساتھ رہی۔ اور شیر خدا فرماتے کیا ہیں؟ فرماتے جب علی نے یہ لفظ کہے تو میری چیخیں نکل گئی۔ حضرت علی فرمانے لگے اگر میرے پاس نیا طامت خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں اسے کبھی نہ بیچتا، نیا طامت خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں کبھی نہ بیچتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زندگی گزاری، با پردہ، پرہیزگاری، درویشی، سادگی، ساری زندگی کسی کا شکوہ نہیں کیا مولا علی، بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مولانا ظفر الدین بہاری، انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے، کہتے ہیں حضور معراج پہ گئے تو وہاں سے ایک جبہ لائے،
ایک کمرے میں داخل ہوئے، جنت کے کمرے میں، صندوق کھولا سرکار نے، ایک جبہ نکلا تو کہا اللہ میں لے جاؤں؟ تو رب کریم نے فرمایا بھی مجھے پتا ہے تو لے کے جائے گا پر پہننے گا نہیں، کسی نہ کسی غلام کو دے دے گا۔ کہا مولا وہ تو پھر تیرا فضل ہے۔ رب کریم نے فرمایا محبوب اسے دینا جو میرے راز تک پہنچ جائے، اس کو دینا جو میرے راز تک پہنچے۔ حضور جبہ لے کے آئے۔ علامہ بہاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا، فرمایا جبہ بڑی برکت والا ہے، اسے پہن کر بڑی برکت ملے گی، اگر میں تجھے دے دوں یہ جبہ، اگر تجھے دے دوں تو کیا کرے گا؟ حضرت ابوبکر کہنے لگے حضور ساری دنیا میں سچ پھیلا دوں گا۔ حضور نے فرمایا نہیں تو اللہ کے راز تک نہیں پہنچا۔ حضرت عمر کو بلایا، کہا فاروق اعظم اگر آپ کو دے دوں تو کہا حضور عدل سے بھر دوں گا ساری کائنات۔ فرمایا بات تیری ٹھیک ہے پر راز الہی تک نہیں پہنچا۔ عثمان اگر تمہیں دوں تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور اگر مجھے ملا تو میں حیا کی چھاؤں کر دوں گا، ہر جوان ہر بچی کے لیے حیا کے فیصلے کروں گا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے۔ حضور نے فرمایا بات تیری بڑی خوب ہے پر تو مراد تک نہیں پہنچا۔ میرے رسول نے مولا علی کو بلایا، پاس بٹھایا، فرمایا علی اگر یہ جبہ تجھے دوں تو کیا کرے گا؟ حضرت علی نے آنکھ کھول کے حضور کا چہرہ دیکھا، عرض کرنے لگے محبوبہ اگر مجھے مل گیا تو میں اللہ کی مخلوق کی پردہ پوشی کروں گا، میں رب کی مخلوق کی میں پردے ڈالوں گا مخلوق کے عیبوں پر، میں چھپاؤں گا اس جبے کی برکت سے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا تو رب کے راز تک پہنچا ہے، جبہ تیرا ہی بنتا ہے، تو پہنچا ہے اللہ کے راز تک میرے حبیب۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ نے کبھی مجھے کوئی کچھ کہا ہی نہیں، کبھی فرمائش ہی نہیں کی۔ ایک دن بیمار ہو گئی تو کہنے لگی، میں قریب بیٹھا تو میں نے کہا فاطمہ زندگی میں تو نے کبھی کچھ نہیں مانگا، اور عزت والے باپ کی عزت والی بیٹی، میرا دل کرتا ہے کوئی فرمائش تو کر دا۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی علی اگر ایک انار مل جائے نا، اگر ایک میرا دل کر رہا ہے اگر ایک انار مل جائے، ایک انار مل جائے تو طبیعت چاہ رہی ہے انار کھانے کو۔ مولا علی شیر خدا فرماتے میں گیا ایک انار خریدا بازار سے، 1 دینار تھا میری جیب میں، انار خرید کے جب واپس پلٹا نا تو کہتے ایک بوڑھا شخص، ہونٹوں پہ کمزوری، آپ فرماتے ہیں میرے باپ دادا کی عمر کا، لڑکھڑاتے اس کے ہاتھ اور کہنے لگا علی میں بھوکا ہوں کئی دنوں کا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میرے پاس وہ 1 ہی دینار تھا جس کا انار آ گیا، کہتے میں نے اسی وقت وہ انار نکالا، اس شخص کے ہاتھ میں رکھا، بوجھل قدموں سے جب میں اندر داخل ہوا نا تو پاک رسول کی پاک بیٹی، عزت والے نبی کی عزت والی بیٹی، صبر والے محبوب کی صبر والی بیٹی، کہتے ہیں جب میں نے اپنا قدم اندر رکھا دروازے کے تو فاطمہ نے میرا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو کہنے لگی علی پیسے اللہ کے رستے میں دے آئے ہو، خیرات کر رہے ہو؟ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں فاطمہ کی طرف دیکھا تو میں حیران ہو گیا، میں نے کہا فاطمہ تجھے؟ کہنے لگی مجھے یقین ہے آپ انار لینے گئے تھے، آپ نے خرید بھی لیا تھا، اور مجھے پتا ہے علی میرے ساتھ بے وفائی ہو ہی نہیں سکتی، یہ کسی سوالی نے مانگ لیا ہوگا، علی آ جا، مجھے انار کھانے سے وہ سکون نہیں ملا جو تو اللہ کے رستے میں دے آیا ہے تو سکون ملا ہے، کھانے سے نہیں ملا جو تیرے دینے سے ملا ہے۔ مولا علی کہتے ہیں صبر کر کے میاں بیوی بیٹھ گئے تو دروازے پہ دستک ہوئی، کہتا میں اٹھ کے دروازے پہ گیا تو حضرت سلمان فارسی دروازے پہ کھڑے تھے، انہوں نے نا 9 انار مجھے دیے، کہنے لگے نبی پاک نے بھیجے ہیں، یہ 9 انار ہیں نبی پاک نے بھیجے ہیں۔ تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے ہمارے نہیں کسی اور کے ہیں، ہمارے نہیں کسی پڑوسی کے ہیں، دائیں بائیں دیکھ لے، کہنے لگے نہیں تمہارے ہی ہیں، فرمانے لگے نہیں میرے ہوتے تو 10 ہوتے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تم ایک نیکی کرو گے میں 10 کا اجر عطا کروں گا۔ فرمایا میرے ہوتے تو 10 پورے ہوتے، اللہ رسول نے بھیجے، اور میرا یقین کمزور ہو سکتا ہے، میرے ہوتے تو 10 ہوتے، یہ 9 ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 10واں بھی نکالا، کہا علی تیرے 10 ہی تھے، میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، 10 ہی تھے تیرے۔ یقین کی دولت زنجیریں کاٹ دیتی، یقین کی دولت انسان کو نواز دیتی۔ جب تو لڑکھڑاتا ہوا آیا ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا یوں نہ کہا کر کے یا اللہ چاہے تو دے چاہے تو نہ دے، جب مالک سے مانگ تو کہا کر یا اللہ تجھی سے مانگنا ہے میں لے کے اٹھوں گا،
تو مجھے دے گا. فرمایا جتنا تیرا یقین کامل ہوگا اتنا ہی اللہ تجھے جھولی بھر کے عطا فرمائے گا. کمزور سا مسلمان، لڑکھڑاتا سا مسلمان دیکھتا ہوں کرتا ہوں. اور یہ بھی نہ دیکھا کریں بھائی، ایمان یقین کو استقامت کے درجے پہ لیں. یہ نہ دیکھا کریں کہ وہ کیسے دے گا. وہ کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے، وسیلے کو پسند کرتا ہے، پر وسیلے کا محتاج وہ بغیر وسیلے کے بھی دے دیتا ہے. ہر آدمی ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے. اگر پیدا کرنا چاہے تو جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیتا ہے. اگر پیدا کرنا چاہے تو حضرت آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دیتا ہے. جب یقین رکھیں، یقین. قرآن مجید پڑھیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں، چاروں جانب دشمن ہی دشمن ہے. جادوگر آ گئے، انہوں نے سانپ چھوڑے. حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا. حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا عصا پھینک دو. کہنا چاہیے تھا نا کہ یا اللہ ایک ہی تو شے ہے، اتنے سانپ ہے، بچانے کے لیے ڈنڈا ہے وہ پھینک دوں. ڈنڈا پھینکا جاتا ہے، سانپ کو دیکھ کر کے قابو کیا جاتا ہے. یہ میرا اور آپ کا ذوق ہے نا، لیکن انبیاء کرام کا انداز ملاحظہ کیجئے میرے عزیزو. اللہ فرماتے ہیں ڈنڈا، اے موسیٰ ڈال دے اپنا عصا. پہلے نہیں فرمایا کہ سانپ بن جائے گا، فرمایا بس تو ڈال دے. میں اور آپ ہوتے ہیں تو سانپ سامنے ہے، ڈنڈا ہاتھ میں ہے، ہم کہیں گے عجیب بات ہے، یہی تو دفاع کی چیز ہے، اسی کو ڈال دوں تو بچوں گا کیسے؟ کہا ڈال دو. تو حضرت موسیٰ نے ڈال دیا. کہا میرے رب کا حکم ہے تو میرے لیے بہتر ہی ہوگا. اللہ فرماتے ہیں جب موسیٰ نے ڈالا تو میں نے اس ڈنڈے کو، اس عصا کو اژدہا بنا دیا. اب کبھی عصا بھی اژدہا بنے، کبھی چھڑی بھی بہت بڑا اژدہا بنی ہے. لیکن قرآن کہتا ہے جناب موسیٰ نے ڈالا تو اللہ نے اژدہا. بلکہ اس سے پیچھے چلیے، عورتیں کمزور یقین کی ہوتی ہیں نا. جناب موسیٰ پیدا ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کی ماں کے دل میں بات ڈالی. ماں کے دل میں صندوق میں ڈال کے تو اس کو دریا میں بہا دے. اور بھائی صندوق میں کہہ سکتے ہیں نا آکسیجن کیسے جائے گی؟ اور دریا میں بچے بچنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں کہ ڈوبنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں؟ ماں کے دل میں یقین کمزور نہیں تھا ماں کا. انبیاء کے ماں باپ موحد ہوتے ہیں، دین کو ماننے والے. ماں کے دل میں اللہ نے بات، اللہ قرآن میں کہتے میں نے وحی کی، میں نے القاء کیا، میں نے بات ڈالی. حضرت موسیٰ کی ماں کہتی ہے میں نے ڈال کے نا سمندر میں بیٹا، میں نے سمندر میں بیٹا ڈال کے صندوق میں بند کر کے رب کے حوالے کیا. آپ فرماتے ہیں میرے مالک کا بھروسہ کیا تو پھر میرے مالک کا کام دیکھو، کمال دیکھو. میں نے دریا میں ڈالا، اللہ نے فرعون کے گھر میں میرے بیٹے کی پرورش کرا دی. یہ یقین کہ حضرت موسیٰ کے پاس قوم آئی. قرآن پڑھیے. کہ جناب پانی چاہیے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا. ہم نے کہا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، اپنا ڈنڈا پتھر پہ مارو. عقل والا آدمی ہوتا تو اڑ جاتا، کہتا یا اللہ پتھروں سے بھی کبھی پانی نکلا ہے؟ اضرب بعصاک الحجر، مارو پتھر پہ ڈنڈا. اللہ کے نبی نے منٹ نہیں لگایا، ٹھا کر کے ڈنڈا لگایا. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا. اللہ فرماتے ہیں جناب موسیٰ نے ایک عصا مارا، میں نے 12 چشمے جاری کر دیے. تو لے تو اللہ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے پڑھ نماز روزی دوں گا، کہتا ہے سوچتا ہوں. اللہ فرماتا ہے آجا مسجد میں تیرا ہو جاؤں گا، کہتا ہے دیکھتا ہوں. رب فرماتا ہے تو میرے محبوب کی غلامی کر، میں تجھے محبوب بنا لوں گا. تو کہتا ہے تھوڑا بڑا ہو کے داڑھی رکھنی ہے، ابھی سیانا ہو کے میں ذرا سرٹیفکیٹ لے لوں اسرائیل سے کہ کتنے سالوں کے بعد آئیں گے، پھر شروع کروں گا. پروگرام بنا رہا ہے، ابھی تو ارادے میں ہے. اللہ کے پیغمبر کا ڈنڈا. اور اس سے زیادہ آگے بات ہو گئی. پیچھے فوج لگی ہوئی ہے فرعون کی، مجمع ہے، ہزاروں لاکھوں کا لشکر لے کے، تلواریں نیزے. فرعون پیچھے، آگے دریا آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، اب کدھر جائیں؟ اللہ پاک نے فرمایا مارو ڈنڈا. کہاں؟ پانی پہ ڈنڈا مارو. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی پہ ڈنڈا مارے تو پانی ابلے گا، اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ پہلے پتھر پہ ڈنڈا مروایا تو پانی نکلا، اب پانی پہ ڈنڈا مروایا. فَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ. اللہ فرماتے ہیں موسیٰ نے پانی پہ ڈنڈا مارا تو میں نے پانی میں رستے بنا دیے. ایک جگہ ڈنڈا مارا تو پانی نکل آیا، دوسری جگہ عصا مارا تو پانی خشک ہو گیا. 12 چشمے بن گئے، 12 رستے بن گئے دریا میں سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور اللہ فرماتے ہیں فرعون بھی آیا تو اسے میں نے غرق کر دیا اور وہ کھڑا دیکھتا ہی رہ گیا کہ بنا کیا ہے. یہ تو بات ہے حضرت موسیٰ کی.
میرے مصطفیٰ کے غلام حضرت سعد بن ابی وقاص قادسیہ کی جنگ کے لیے نکلے، رستے میں دریائے نیل آ گیا۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص اب کہاں سفر طے کر کے آئے، کہتے ہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دریا آ جائے گا، اب دور دور تک پل کوئی نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں دشمن للکار رہا، حضرت سعد بن ابی وقاص دریا کنارے کھڑے ہوئے، ایمان، یقین اور استقامت، ڈٹ گئے، کہنے لگے او دریا، اگر تو حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کو رستہ دے سکتا ہے، محمد عربی کے وفادار نوکر ہیں، ہم تو رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، فرمایا چھوڑ رستہ۔ صحابہ کہتے ہیں اس وقت ہم نے نعرے لگائے جب دریا نے رستہ ہی چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں پھر اللہ رسول پر ہم ذکر کرنے لگے، درود پڑھنے لگے، دریا سے رستے بن گئے۔ فرماتے ہیں 10,000 کا لشکر گزر گیا، اس پار جب گیا نا تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے پھر مجمع پہ نظر ڈالی، فرمایا کسی کی کچھ ہے تو نہیں رہ گئی پانی میں، کوئی دریا میں چیز تو نہیں رہ گئی۔ ایک صحابی کہنے لگے میرا مٹی کا پیالہ رہ گیا ہے۔ یار ذرا دیکھیے انداز دیکھیے، مٹی کا پیالہ، او یار چھوڑ پرا، مٹی کا پیالہ کیا ہوتا ہے، اب تو مٹی کے پیالے کی بات کرے گا، چھوڑ دے، کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا پیالہ میرا رہ گیا ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے کیوں ہمارا پیالہ رہ جائے، ہم رسول اللہ کے نوکر ہیں۔ ایمان، یقین اور استقامت کی دولت۔ پھر دریا کی طرف دیکھا، کہنے لگے چل یار ہمارا پیالہ بھی واپس کر دے۔ صحابہ کہتے ہیں دریا کی لہر آئی اور پیالہ بھی واپس کر دی۔ اور میرے بھائی جب ایمان کی دولت، یقین کی دولت، اعتماد کی دولت، جو بابا کہتا ہے نا کہ معاذ اللہ تعالیٰ الو کا خون لے آؤ اور شیر کی کھلڑی لے آؤ، میں کالا پیلا نیلا جادو کروں گا، اس پر لوگ دوڑ کے جاتے ہیں، 50-60 ہزار روپیہ بھی دے آتے دوڑ کے۔ اور اگر کہا جائے کہ مسجد آؤ 4 رکعت نماز پڑھو، حاضری دو مسجد کی، تو کہتے ہیں معرفت والے ہیں، معرفت والے نماز ہی نہیں پڑھتے، وہ کون سی معرفت ہے؟ یہاں اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا، چونکہ یہ لیٹ ہے نا، یہ پتہ نہیں جنت میں جا کے ملے گا، کب ملے گا، معاذ اللہ۔ لوگ دنیا داری کے معاملے میں پس جاتے ہیں، حکمران نے وعدہ کر دیا ہے سڑکیں پکی ہو جائیں گی، خوشحالی ہو جائے گی، موجیں لگ جائیں گی، لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں ووٹ دینے کے لیے، اور تیرے رب نے کہا ہے تو مجھ سے ڈر جا، میں تیری دنیا بھی اچھی کر دوں گا، آخرت بھی اچھی۔ رکھا حضرت فاطمہ کی بھی 6 اولادیں با اختلاف روایات بیان کی گئی ہیں، 3 بیٹے تھے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ 3 بیٹے تھے، امام حسن، امام حسین اور امام محسن۔ امام محسن کا جلدی انتقال ہو گیا چھوٹی عمر میں، اس لیے زیادہ تذکرہ نہیں۔ باقی 2 شہزادیاں بھی ذرا جلدی رخصت ہو گئیں، جناب زینب موجود رہیں، کربلا تک گئیں، اس لیے ان کا تذکرہ زیادہ کتابوں میں ملتا ہے۔ حضرت فاطمہ سب سے چھوٹی تھی، نبی پاک کے ساتھ وقت گزارا، قرآن مجید نے اس گھر کی محبت ہم پر فرض قرار دے دی۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرمایا محبوب ان سے کہہ دو کہ میں تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں میرے اہل بیت سے پیار کرتے رہنا، میرے گھر والوں سے پیار کرتے رہنا۔ اور حضور نے فرمایا الفاطمہ تو بدعۃ منی، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے میری بیٹی فاطمہ سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا۔ اور یہ بخاری مسلم ہے، مشکات ہے، فرمایا جس نے میری بیٹی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ کل نمازیں پڑھے نا، بالغ ہونے سے لے کر کل نمازیں، بالغ ہونے سے لے کر کل نمازیں پڑھے۔ لو بڑی بات کرنے لگا ہوں، رمضان کا پہلا جمعہ ہے، بالغ ہونے سے لے کر کوئی نماز قضا نہ کرے، اور جب ہر سال بالغ ہونے کے بعد حج آئے تو حج بھی کرے، ہر سال رمضان آئے تو روزے بھی رکھے، ہر سال زکوٰۃ بھی دے، غریبوں کی مدد بھی کرے، میٹھا بھی بولے، خلوص بھی رکھے، رویے بھی ٹھیک رکھے، پر نبی پاک کے اہل بیت سے پیار نہ کرے تو ان ساری نیکیوں کے باوجود جب مرے گا تو بے ایمان مرے گا، بے ایمان مرے گا، بے ایمان۔ اور اگر اہل بیت نبوت کے ایمان پر مرے گا تو من مات علی حب آل محمدن مات شہیدا۔ حضور نے فرمایا، امام رازی نے حدیث لکھی ہے، فرمایا جو میرے گھر والوں سے محبت کرتا ہوا مر گیا وہ سادی موت نہیں مرا، اللہ نے اسے شہادت کا درجہ عطا فرمایا۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ حضرت فاطمہ سے، نبی پاک کے اہل بیت سے پیار کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ضروری ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ ان سے محبت،
اور دوسری بات یہ کہ کسی کی محبت جو ہوتی ہے نا، اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ کو کسی سے پیار ہو گیا تو آپ اس کے دشمن تلاش کرنے شروع کر دیں، بلکہ جس سے محبت ہوتی ہے تو محب کا دل کرتا ہے کہ میرے محبوب سے ساری دنیا ہی پیار کرے۔ اب عجیب فلسفہ ہے نا لوگوں کا، اہل بیت سے پیار کرتے ہیں تو سب سے پہلے اہل بیت کے دشمن تلاش کرتے ہیں، اور سب سے پہلے اہل بیت کے دشمنوں پہ گفتگو کرتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں بڑے بیوقوف ہو، دشمن نہ تلاش کرو، غلام تلاش کرو، پیارے تلاش کرو ان کے، یہ غلط ہے تمہارا انداز فکر۔ تو جناب فاطمہ الزہرا سے حضور نے بڑی محبت کی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ بڑا پیار کیا نبی پاک علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سے، چھوٹی تھی نا۔ ادھر حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ نبی پاک نے بڑی محبت فرمائی۔ مشکات میں حدیث ہے، کسی نے حضرت فاطمہ الزہرا حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا، سچے باپ کی سچی بیٹی، صدیق کی بیٹی صدیقہ، کسی نے پوچھا کہ عائشہ حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ تو حضرت عائشہ فرمانے لگی پوچھنے والی بات ہی کوئی نہیں، حضور سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ سے پیار کرتے تھے۔